السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا کریں۔ آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، مالک لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، استفہامیہ انداز میں قرآن پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کس کے؟ پڑھے لکھوں کے۔ اب اگر اس کا آسان ترجمہ کروں یا مفہوماً کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں، قرآن پوچھ رہا ہے، تو اس کا واضح طور پر جواب قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر دیے کہ بے شک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جہاد کرنے والا اور فارغ بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اور بھی مقامات پر کچھ پرائرٹیز جو ہیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العالم والمتعلم شریکان فی الخیر، جو سیکھنے والا ہوتا ہے اور جو سکھانے والا ہوتا ہے یہ دونوں خیر میں ہوتے ہیں۔ یہ سیکھنے سکھانے والا عمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعوں کے خطبوں میں آپ سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے سکھانے کی، تو یہ جو لمحات ہیں یہ خیر میں ہمارے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ہمارا ایونٹ ہو جس میں ہم دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کے پہلو رکھے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی وہاں پر بیان ہوتا ہے لوگ وہاں سے حاصل کرتے ہیں علماء سے، اور پھر اس کا اور زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب اسے اپنی اپنی زندگیوں میں اپلائی کیا جائے۔ خیر، میں اعمال کی طرف بعد میں جاؤں۔ گفتگو کا جو عنوان ہے کہ بے شک سکھانے والے اور سیکھنے والے یہ خیر کے جرمٹ میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور خیر سے مراد اللہ کی برکتیں، خیر سے مراد اللہ کی رحمتیں۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اگر دیکھا جائے تو معلم کائنات میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ انہوں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے جا کر نہیں پڑھا۔ لوگوں کو لفظ امی کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ لفظ امی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوٹ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ اس بیس پر انہوں نے امی کا لفظی معنی کر کے اپنے تئیں مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لیکن اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے پوچھا جائے تو ان کا جب قلم لکھتا ہے تو انہوں نے لکھا ہے امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی دنیا کے انسٹیٹیوٹ سے میرا نبی نہیں پڑھا، وہ ڈائریکٹ بارگاہ خداوندی سے پڑھ کے آیا ہے، وہاں سے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پڑھایا گیا ہے۔ اور سب سے بڑے معلم
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، چونکہ سیکھنے سکھانے کا عمل پہلا ادارہ جو دار ارقم تھا وہاں سے شروع ہوا، پھر صفا کے چبوترے پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دین سکھایا۔ دین کی اتنی باریکیاں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مثال دے رہا ہوں حدیث پاک سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دروازوں کو بند کیا کرو اور کھلے ہوئے برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو، اور اگر گھر میں آگ جل رہی ہو نا تو اسے بجھا کر سویا کرو۔ یہ ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بیٹا گھر میں لیٹ داخل ہو نا تو والدین پہلے تو دیر سے آنے پر بولنے کے بعد پہلا دوسرا ان کا سوال یہی ہوتا ہے دروازہ بند کیا ہے؟ تو یہ جو سوال آج کے اس دور میں والد اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، سونے سے پہلے والدہ یہ بیٹے سے کہہ رہی ہے، تو یہ 1400 سال پہلے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ آپ دروازہ کھول کے سو جائیں، نقصان ہوگا گھر میں۔ حضور نے فرمایا نہیں، نقصان سے بچنا ہے تو دروازے کو بند کر کے سویا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ برتنوں کو، کھلے ہوئے برتن جن میں کوئی چیز پڑی ہے، دودھ پڑا ہے، گھر کی چیزیں، انہیں ڈھانپ کر سویا کرو۔ پرانی جتنی عورتیں ہیں وہ اب بھی اکثر نئی آنے والی عورتوں کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ والا سالن جو ہے وہ ڈھانپ کر نہیں رکھا، تو نئی لڑکیاں تو منہ بناتی رہتی ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے اس سے، لیکن 1400 سال پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا تھا کہ چونکہ رات کو بلائیں، مصیبتیں، وبائیں اترتی ہیں اور وہ کھانوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اس کھانے کو جب کوئی کھاتا ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے، اس لیے اسے ڈھانپ کر سویا کرو تاکہ اللہ تمہیں مصیبتوں سے بچا لے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دور چونکہ ماڈرن ہو چکا ہے، پرانی عورتوں کو کیا پتا، حالانکہ کھانے کو ڈھانپ کر سونے کا حکم پرانی عورتوں کا نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تیسری بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رات کو دیا، آگ، انہیں بجھا کر سویا کرو، اس لیے کہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے موجودہ دور میں حادثے بھی دیکھے ہوں گے، لاپرواہی میں رات کو اپنے چولہوں کو آن کر کے سو جانے سے لوگوں کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ بلکہ اس پر بھی حدیث پاک سنا دوں کہ ایک صحابی نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رات کو جو شخص آگ جلا کر سوئے گا نا تو شیطان آگ کے شعلے کو رات کے پچھلے پیر آ کر زیادہ کر دیتا ہے، جس کی اس شعلے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر میں آگ کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ چنگاری کہاں سے اٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا چونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ یہ عمل کر سکتا ہے، اس لیے چراغ کو بجھا کر سویا کرو تاکہ تمہارے گھر اس آفت سے بچے رہیں۔ یہ میں جو احادیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ قولی ہیں۔ کیا ہے؟ قولی حدیث پاک۔ آپ کے ذہنوں میں حدیث پاک کا جب جب کوئی لفظ جاتا ہے، میں قولی کی تشریح کر رہا ہوں آگے جا کر، جب جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہنوں میں فوراً دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا تصور آتا ہے نا، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں جو احادیث میں نے بیان کی ہیں،
اس میں قولی طور پر یعنی حکم دے کر فرمایا ہے۔ اب جو اپنے گھروں کو کھلا چھوڑے اور جو اپنے برتنوں کو ڈھانپتا نہیں ہے اور جو اپنے گھروں سے آگ کو بجھا کر نہیں سوتا تو نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پہلے متنبہ فرما دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ جس انداز سے چلو۔ معلم کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر مدینہ پاک کا بازار تھا، وہاں پر ایک صحابی نے جا کر یہ بلند آواز سے صدا لگائی، لوگوں مسجد نبوی شریف میں چلے آؤ، وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ میراث کا جب لفظ سنتا ہے بندہ تو وراثت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مال مراد ہوتا ہے۔ حضور کا مال تقسیم ہو رہا ہے۔ نئے اسلام میں داخل ہونے والے بھی لوگ تھے اور کچھ وہاں پر پتہ تھا انہیں کہ لچپال ہیں، سخاوت کرتے ہیں تو وہاں سے ملے گا کچھ۔ تو صدا لگانے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اعلان کیا تھا کہ لوگوں تم بازار میں کھڑے ہو، مسجد نبوی میں کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑ کر مسجد نبوی شریف میں آ گئے، 4 کا حلقہ وہاں پر بنا ہوا، 6 کا یہاں پر، 10 کا وہاں پر، اس طرح کر کے نا کچھ جرمٹ بنا کر حضرت ابو بکر پاک کے ارد گرد تھے، کچھ جناب عمر پاک۔ نظارہ ذرا ذہن میں لائے نا، سوچیں ذرا، امیجن کریں آپ کہ کس طریقے سے وہ صحابہ کرام کا جرمٹ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا، اے ابو ہریرہ تم کہہ رہے تھے مسجد میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو یہاں پر تو تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، یہی تو میرے آقا کی میراث ہے، یہ جو علم ہے یہی تو میرے آقا کی میراث ہے، جو مسجد نبوی شریف میں کبھی جناب حضرت ابو بکر تقسیم فرما رہے ہیں، کبھی جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم فرما رہے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی اور کبھی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو نبی کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، اور ہر جمعے کو آنے والوں ایک نیت یہ بھی لے کے آیا کرو مسجدوں میں کہ ہم رسول اللہ کی وراثت میں سے حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ نیت کتنی پیاری ہے نا، کتنی پیاری نیت ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ اللہ کے گھر میں نبی پاک کی وراثت سے حصہ لینے جا رہے ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے، لیکن اس کے الٹ نہیں چلنا۔ مت کوئی ذہن یہ کہ لے کے یہ آئے کہ چلو مسجد میں چلتے ہیں رسول اللہ کے وارثوں سے پنگا لینے کے لیے، یہ نہیں ہوگا۔ چونکہ جب رسول اللہ کے ورثاء سے پنگا لیا جائے گا تو جواب ورثاء نہ بھی دیں، لجپال نبی خود اسے سنبھال لیں گے۔ چونکہ مالک جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ جب نوکروں پر بات آ جائے تو مالک خود پوچھ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی جو وراثت ہے وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے جو تقسیم ہوتا ہے، وہ لینے کے لیے اس نیت سے آیا کریں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی عالم رستوں سے گزرتا ہے دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے، تو یاد رکھو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی، اور زمین میں رہنے والے کیڑے حشرات الارض یہ بھی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے نبی کے دین کا طالب جا رہا ہے۔ اور آپ سب طالب علم ہیں نا، میں نے پہلے حدیث مبارکہ پڑھی ہے العالم والمتعلم، کہ عالم اور متعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے والے شریکان فی الخیر،
وہ خیر میں ہوتے ہیں۔ تو سمندر کی مچھلیاں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے دین سیکھنے والوں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس نیت سے آیا کریں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ذرا سی نیت آپ کریں اور کیڑوں مکوڑوں کو، مچھلیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لو۔ آپ مانگو ہمارے لیے دعا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اگر سامنے رکھے تو کیڑوں مکوڑوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ دین کا طالب ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے؟ مچھلیوں کو سمندر میں کیسے پتا چل گیا کہ یہ دین کا طالب ہے؟ تو محدثین نے لکھا ہے علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، جس رستے سے یہ گزرتا ہے حشرات الارض اس کی خوشبو کو محسوس کر لیا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو حدیث پاک کی تعریف کر رہا ہوں، ڈیفینیشن جو میں نے پہلے، حدیث پاک کا لفظ جب بولا جائے تو ذہن میں فوراً بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور آ جاتا ہے۔ حدیث کا لفظ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی علماء نے، محدثین نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ یہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ مجمع پڑھے لکھوں کا ہے، میرا حسن ظن ہے، اللہ کرے پڑھے لکھے ہی ہوں۔ ہم حدیث بیان کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ میں جیسے کہتا ہوں نا کہ فیس بک پر شیئرنگ، واٹس ایپ پہ شیئرنگ، فرض سمجھتے ہیں لوگ، اور بھائی یہ ڈیوٹی تمہاری نہیں ہے، حدیث پاک کی تحقیق نہیں ہے تمہارے پاس۔ حدیث پاک کی 3 اقسام ہیں۔ اب یہ بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ ایک قسم ہے پہلی، اسے قولی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اسے فعلی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے اسے تقریری کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی حدیث پاک فعلی طور پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام خود کیا ہو نا، خود، اسے فعلی کہتے ہیں۔ کام کیا نا، فعل ہے اس میں۔ تو اس کے برعکس اگر کوئی حدیث پاک قولی آ جائے نا، حکم مصطفیٰ آ جائے، تو قولی فعلی حدیث پاک کو چھوڑ کر قولی پر حکم کیا جائے گا، قولی کا حکم چلے گا اور قولی کو مانا جائے گا۔ چونکہ ایک ہے عمل جو موقع اور مناسبت، موقع کے ساتھ ریلیٹ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان آ جائے گا وہ حکم آ جائے گا، تو حکم جو ہے وہ فعل پر حاوی ہو جائے گا۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے تقریری۔ پہلی ہے قولی، کہ آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا، یہ قولی ہے، حضور نے فرما دیا۔ اور جو فعلی ہے، حضور نے یہ عمل کیا، صحابہ نے دیکھا۔ تو تقریری وہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو نہ ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کے فرمایا ہو، نہ ہی خود کیا ہو، بلکہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ عمل ہو رہا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اسے تقریری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تقریری کہا جاتا ہے۔ اور جب اگر تقریری حدیث مبارکہ فعل کے برابر آ جائیں تو فعل کو ترجیح دی جائے گی، فعلی حدیث مبارکہ قول کے برابر آ جائے، قول کو ترجیح دی جائے گی۔ تقریری کی مثال دے دیتا ہوں۔ حبشہ سے ایک وفد آیا، ان کا انداز تھا، وہ تلواریں جو تھی وہ اپنی ڈھالوں پر بجا کر رقص کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ تمہیں حبشہ کی جو ایک مخصوص انداز ہے وہ تمہیں دکھا کر لے آؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ڈھالوں پر تلواریں بجائی گئی، ان کا رقص ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، محدثین نے بتایا ہے، خوشی کے موقع پر اس طریقے کی خوشی کرنا جائز ہے۔ نبی پر واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی وہ عمل غیر شرعی دیکھے وہ بول پڑتا ہے، نبی جب بولے وہ قول ہو جاتا ہے، اور جب نبی چپ ہو جائے تو مطلب یہ ہے یہ جائز ہے، ورنہ نبی منع فرما دیتے۔ بچیوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا پڑھا تھا، وہ تقریری حدیث تھی،
نبی خاموش ہو گئے، پتہ چلا نبی کی آمد میں اگر کوئی موجودہ نہیں، یہ یاد رکھیں، مروجہ جو ہے نعتوں کے ساتھ یہ لوگ، یہ نہیں، جو دف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بچیوں نے بجایا تھا، اس انداز سے اگر کوئی خوشی کرے گا تو وہ جائز ہے۔ کتنی قسمیں بتائی ہیں میں نے؟ 3، قولی، فعلی اور تقریری۔ اب میں آپ کو حدیث پاک آگے سنا رہا ہوں، معلم کائنات، یہی عنوان ہے میرا کہ نبی پاک معلم کائنات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور اس میں عقیدہ بھی ہے، علم غیب بھی ہے اس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 1400 سال پہلے مسجد نبی شریف کے ممبر پر بیٹھ کے یہ فرمایا کہ تم جو سمندری سفر ہے نا، یہ حج کے لیے کیا کرو، عمرہ کے لیے کیا کرو یا جہاد کے لیے کیا کرو، سیر و تفریح کے لیے منع ہے، کیونکہ اس میں آگ ہے۔ کیا فرمایا؟ اس میں علت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آگ پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، اس کو حدیث پاک کی قسموں میں مسترب حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسترب حدیث پاک۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وارے حدیث پاک ہم لوگ فیس بک پر، واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا حدیث کی قسم کون سی ہے۔ اس حدیث پاک کو مسترب حدیث پاک کہتے ہیں۔ مسترب حدیث پاک وہ ہوتی ہے جب ایک راوی مختلف راویوں سے حدیث پاک کو جمع کر لے، یا 2 راوی مختلف طرق سے مختلف راویوں سے روایت کر لیں، ان میں سے کمپیریزن نہ کیا جا سکے کہ کون سی قوی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ یا مسترب کی دوسری قسم محدثین نے لکھی ہے کہ جس کے راویوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگایا جا سکے، اس میں علت پائی جاتی ہو۔ اب علت سنیے گا، محدثین نے دیکھا، وہ حالات نہیں تھے اتنے، محدثین نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ جس نے بیان کی ہے اس پر جرح ہو سکتی ہے، پانی کا آگ میں کیا کام ہے؟ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور پانی تو آگ کو بجھا دیتی ہے، اور سنی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سمندر میں سفر نہ کیا جائے اس لیے کہ اس میں آگ ہے، تو لہذا اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ تو اب جدید ٹیکنالوجی جو آ چکی ہے، محدثین نے کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے جرح کی حدیث مبارکہ پر، چونکہ راویوں کے بارے میں کچھ ان کے ذہن میں ایسے وہم پیدا ہو گئے، چونکہ راویوں کی چھان بین اسماء الرجال بھرا پڑا ہے۔ آپ دیکھیں راوی کس انداز سے، کس طریقے سے حدیث مبارکہ کو لے رہے ہیں۔ تو موجودہ ٹیکنالوجی اس نے ثابت کر دیا کہ سمندر میں آتش فشاں موجود ہے، وہاں پر آگ کے لاوے پھٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے بحری جہازوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ لوگوں نے ثابت کر دیا، سائنسدانوں نے ثابت کر دیا، جو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے مسجد نبی شریف کے ممبر پر بیٹھ کے فرمایا تھا نا، سمندر میں آگ ہوتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ایک ایک حرف سچ فرمایا تھا۔ حدیث پاک کی جو قسم ہے، مثال جو دی ہے محدثین نے، اس کا نام ہے مسترب۔ لیکن اب اس حدیث پاک سے اضطراب ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ اس لیے ختم ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، اب وہ چیز سامنے آ چکی ہے، لاوے پھٹتے ہیں، آتش فشاں وہاں سے پھٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ امی کا جو ترجمہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے نا، کہ نبی، میں وہ لفظ ہی نہیں کہتا، اس امی کا مطلب یہ ہے کسی انسٹیٹیوٹ اور ادارے سے رسول اللہ نہیں پڑھے، وہ ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ سے پڑھ کے آئے۔ سکھانے والا جب وہ رب کی ذات ہو اور سیکھنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، اور حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں لازمی ہوتی ہیں، استاد، طالب علم اور نصاب۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہلکا ہو جائے نہ کم ہو جائے، یعنی اگر استاد میں تھوڑی سی قابلیت کم ہے، طالب علم لائق بھی ہو، نصاب بھی بہت اچھا ہو، تو فائدہ نہیں ہوتا، استاد صحیح پڑھا ہی نہیں رہا۔ اور اگر استاد بھی بڑا تگڑا ہو، طالب علم بھی بڑا تگڑا ہو اور نصاب ہلکا ہو جائے تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر نصاب تگڑا ہو، استاد تگڑا ہو، طالب علم تھوڑا ماٹھا ہو
تو پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ کیا کہنے حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی، آپ نے لکھا ہے پڑھانے والا خدا ہے استاد، پڑھنے والے مصطفیٰ کریم کی ذات ہیں، اور جو نصاب ہے وہ خود قرآن کریم ہے۔ کس پر اعتراض کرو گے؟ اللہ رب ذوالجلال پر، رسول اللہ کی ذات پر، یا نصاب پر؟ اس لیے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے قرآن کریم، اور یہ جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے یہ علماء کی صورت میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا